پیارے دوستو، 1980 سے پہلے مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول کے قریب گاڑیاں رکا کرتی تھی اور ہر آنے والا روضہ رسول کی زیارت کرتا تھا اور درود و سلام پیش کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب زیارت کرنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو مسجد نبوی کو بڑا کرنے کے بارے میں سوچا گیا۔ لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی قبر بھی تھی، جبکہ حضرت عبداللہ کا تعلق مکہ سے تھا، لیکن آپ کا سسرال یعنی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مدینے سے تھا۔ چونکہ حضرت آمینہ کا تعلق مدینے سے تھا، اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیال مکہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اپنی وفات کے وقت اپنے سسرال یعنی مکہ میں موجود تھے، اور آپ کی وفات بھی بہت کم عمر میں ہو چکی تھی۔ تقریباً آپ کی عمر 18 یا 20 سال کی ہوگی، تبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے، اور پھر اسی جگہ آپ کی قبر بھی بنا دی گئی تھی۔ پیارے دوستو، سن 1980 میں پہلی مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا جائے، اور اس وقت آپ کی وفات کو تقریباً 1400 سال سے زیادہ گزر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ چونکہ اس کائنات کے عظیم ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں اور انتہائی قابل احترام بھی ہیں، اس لیے بجائے اس کے کہ کوئی عام آدمی آپ کی قبر اطہر کو کھولے، بلکہ ایسے خاص آدمیوں کو اس کام پر مامور کیا گیا جو نسل در نسل روضہ رسول کی خدمت کرتے آ رہے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے۔ ان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کشادہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کھول دی گئی، لیکن قبر کے کھولے جانے کے بعد ایک عجیب و غریب منظر دیکھا گیا، اور وہ منظر یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں آپ کا جسم خاکی بالکل ہی تر و تازہ تھا، گویا کہ ابھی دفن کیا گیا ہو۔ 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ کا جسم اطہر بالکل تر و تازہ تھا۔ سبحان اللہ! حتیٰ کہ آپ کا کفن مبارک تر و تازہ، آپ کا بدن تر و تازہ، آپ کے ناخن اور آپ کے بال تر و تازہ تھے، حتیٰ کہ آپ کی قبر مبارک سے خوشبو آ رہی تھی، جس خوشبو کو وہاں پر موجود ہر ایک شخص نے محسوس کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کشائی کے موقع پر موجود بہت سے لوگ آج بھی زندہ ہیں اور اس واقعے کے کھلی آنکھوں سے گواہ بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جنت البقیع کے اندر دوبارہ کھول کر آپ کو دفن کر دیا گیا، جبکہ بہت سے لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ کیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے والد محترم کہاں موجود تھے؟ کیا آپ کی وفات ایمان پر ہوئی ہے یا پھر کفر پر؟ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے، لیکن پیارے دوستو، صحیح قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے جس نبی کی شریعت تھی اس کو ماننے والے تھے۔ اس اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہوئے اور آپ کی وفات بھی ایمان پر ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم خاندان میں سے تھے، جو کہ عرب کے دو بڑے خاندان ہاشم اور بنو امیہ میں سے ایک تھا۔ یہ دونوں قبیلے قریش قبیلے کا حصہ تھے، اور بنو امیہ کے پاس قریش کے فوج کی ذمہ داری تھی۔ بنو ہاشم مذہبی طور پر سب سے محترم تھے، کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے۔ کعبہ کا طواف کرتے وقت مشرکین اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اپنے بتوں کا نام بھی لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے۔ لیکن اسلام میں کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ آپ کے والد محترم، آپ کے دادا اور آپ کے چاچا مشرک تھے یا بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو دین بھی ان تمام تک پہنچا تھا، اس پر کسی نہ کسی حد تک یہ عمل کرتے تھے۔ اس لیے تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ ان کے دین و شریعت کے اعتبار سے سوال و جواب کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے متعلق سوال ہوگا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے،
ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے متعلق سوال و جواب ہوگا، اور ہم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اس لیے ہم سے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ عرب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 4000 سال تک کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا گیا، اور اس زمانے کو زمانہ فطرت بھی کہتے ہیں، اور یہ زمانہ یعنی زمانہ فطرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، آپ کے دادا اور آپ کے چچا نے بھی پایا تھا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کریم دے کر اس قوم کی طرف آپ کو مبعوث فرمایا ہے جس کی طرف دعوت حق نہیں پہنچا، تاکہ آپ انہیں حق بتا سکیں اور ڈرا سکیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تب تک کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم اس قوم میں کسی نبی یا رسول کو نہ بھیج دیں۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم وفات پا چکے ہیں، لیکن وہ اس وقت کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے والد اور تیرے والد اس وقت جہنم کی آگ میں ہیں۔ اس سے بہت سے لوگوں نے معاذ اللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی نعوذ باللہ جہنم میں ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ابھی کے لفظ سے والد نہیں بلکہ چچا یعنی ابو لہب مراد تھا، جو کہ جہنمی ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا دشمن تھا اور حد سے زیادہ پریشان کرتا تھا۔ کیونکہ عربی میں ابون کا لفظ عام ہے باپ اور چچا کے معنی میں، اس لیے یہاں ابھی سے مراد ابو لہب ہے، نہ کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ اور عربی کے اندر جہاں والد کا لفظ آئے تو یہ باپ کے معنی میں خاص ہے، اس سے مراد ہمیشہ باپ ہی ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا: اے عمر، چچا بھی باپ کے درجے میں ہے، اور یہاں بھی ابھی کا لفظ ہے، اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیا کہ میرے چچا عباس میرے والد کی طرح ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور آپ کے دادا اور چچا کے ایمان کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، اور قرآن و حدیث کے مطابق ہی ان کے ایمان کے متعلق زبان کھولنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم ہی ان کے ایمان اور کفر کا، جنت اور جہنم کا فیصلہ خود ہی کرنے لگے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان ہی سلب کر لیے جائیں۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔